الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى الذين هم معيار الإيمان والهدى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا وإمام الكائنات محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد محبت و عقیدت سے بلند آواز سے درود پاک تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم جس دور فرنا ذاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آدھا تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور
جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. آئے تھے سیر کرنے کو سیر گلشن کر چلے. سنبھال مالی باغ اپنا ہم مسافر گر چلے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک علی نبیک علی رسولک خیر الخلق کلہم. انتہائی واجب الاحترام ذی قدر ذی وقار معزز حاضرین کرام، اللہ وحدہ لا شریک کی کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں سے آخری پارہ سورۃ العادیات کی آخری چند آیات مبارکہ تلاوت کی. رحمت عالم، فخر عالم، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، امام الانبیاء والرسل، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محبت سے فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے پاکیزہ ارشادات میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا فرمائیں اللہ کریم شرح صدر کے ساتھ ان کی روشنی میں حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سننے سنانے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو اپنے پیارے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی آخری پارہ سورۃ العادیات کی یہ چند آیات مبارکہ ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ایک بیماری کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے سبب کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بیماری لگتی کیوں ہے، پھر اس کے علاج کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بیماری ختم کیسے ہوگی. ایک مرض، ایک سبب مرض اور ایک علاج. بیماری کی وجہ، پھر بیماری کا علاج. اس سے پہلے فائدے کے طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا میں بیماری دو قسم کی ہے، ایک جسمانی بیماری اور ایک ہوتی ہے روحانی بیماری. جسمانی بیماری کو ہر بندہ سمجھتا ہے، بخار ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، بہت ساری امراض ہیں، یہ جسمانی بیماریاں ہیں. روحانی بیماری سب سے خطرناک بیماری کفر و شرک کی بیماری ہے. اس کے علاوہ بغض، حسد، کینہ، یہ روحانی بیماریاں ہیں. تو ایک جسمانی بیماری، دوسری روحانی بیماری. اب دوسری بات، جسمانی بیماری اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی روحانی بیماری خطرناک ہوتی ہے. جسمانی بیماری سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوگا، بندہ فوت ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا. جب یہ دنیا سے چلا گیا اس کی بیماری ختم ہو گئی. لیکن روحانی بیماری اتنی خطرناک ہوتی ہے، اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے بھی ہے، اس کا تعلق قبر کی زندگی سے بھی ہے، اس کا تعلق حشر کی زندگی سے بھی ہے. دنیا میں بھی نقصان دیتی ہے، قبر میں بھی نقصان دیتی ہے، حشر میں بھی نقصان دیتی ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے جسمانی بیماریوں کا علاج رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے. جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے جڑی بوٹیاں اللہ نے بنائی، روحانی بیماری کے علاج کے لیے اللہ نے اپنے پاک کلام کو بھیجا ہے. جس طرح دنیا میں
جسمانی بیماریوں کے ڈاکٹر، حکیم اور طبیب موجود ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر اور طبیب بھی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ایک بیماری کا تذکرہ فرمایا۔ بیماری یہ ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو گل سمجھ آنی چاہیے، توجہ سے۔ بیماری یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، ناشکری کرنے والا ہے۔ یہ ناشکری والی بیماری بندے کو لگ چکی۔ اب تذکرہ اللہ نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا۔ پہلے اللہ نے قسم اٹھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے، حالانکہ اللہ سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ قسم اٹھانے کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں جھوٹ کا احتمال ہو، شک کا احتمال ہو۔ من اصدق من اللہ قیلا من اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، اللہ کے کلام سے سچا کلام کسی کا نہیں۔ اس کے باوجود اللہ قسم اٹھاتے ہیں، پھر ایک نہیں کئی قسمیں اٹھاتے ہیں انسان کو متوجہ کرنے کے لیے۔ غور کر، اللہ نے قسم کس چیز کو اٹھائی؟ اللہ نے گھوڑے کی قسم اٹھائی، جانوروں کی قسم ہے۔ اشارہ ہوا اس بات کی طرف بندہ تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اپنے جانوروں کو ذرا دیکھ، جانور کو تو چارہ ڈالتا ہے، اس کا مالک نہیں ہے، تو نے اسے بنایا نہیں ہے، اسے پیدا نہیں کیا، اسے رزق نہیں دیتا، اسے سانس تو نے نہیں دیا، اسے آنکھیں تو نے نہیں دی، اسے کان تو نے نہیں دیے، اسے پاؤں تو نے نہیں دیے، یہ سب کچھ نہیں اللہ نے دیا۔ تو صرف اسے بے وقت چارہ ڈالتا ہے، اسے پانی پلاتا ہے۔ وہ جانور تیرا خیال کرتا ہے، وہ جانور دیکھتا ہے یہ مجھے چارہ کھلانے والا، یہ مجھے پانی پلانے والا ہے۔ اس جانور کو تو سردی میں باہر نکالے گا، جانور انکار نہیں کرے گا، گرمی میں نکالے گا، جانور انکار نہیں کرے گا، زیادہ بوجھ ڈالے گا۔ جانور نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے اس مقصد کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، مجھے اس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ کبھی جانور نے یہ نہیں کہا یہ کام میرے بس سے باہر ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ کبھی جانور نے یہ نہیں کہا ابھی سردی کا موقع ہے، ابھی دھوپ نکلنے دے پھر باہر نکلے گا۔ اللہ نے اسے بے زبان بنا دیا، تیرے تابع بنا دیا۔ اللہ تجھے بتانا چاہتے ہیں جانور جب تیرا خیال کرتا ہے تجھے بھی دیکھنا چاہیے کسی ذات نے مجھے بنایا ہے، کسی ذات نے مجھے زندگی دی ہے، کوئی ذات ایسی ہے جو میرا خیال کر رہی ہے۔ میرے لیے اس نے زمین کو بنایا، میرے لیے آسمان کو بنایا، میرے لیے سورج کو بنایا، میرے لیے چاند کو بنایا، میرے لیے ستاروں کو بنایا، میرے لیے دن کو بنایا، رات کو بنایا، مجھے ہاتھ عطا کیے، مجھے پاؤں عطا کیے، مجھے زبان عطا کی، مجھے دل عطا کیا، دماغ عطا کیا، بولنے کے لیے زبان عطا کی۔ دیکھتا نہیں ہے دنیا میں کتنے بندے ہیں پاؤں ہونے کے باوجود چل نہیں سکتے، ہاتھ ہونے کے باوجود پکڑ نہیں سکتے، آنکھ ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے، زبان ہونے کے باوجود بول نہیں سکتے، کام ہونے کے باوجود سن نہیں سکتے۔ تجھے اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی، تجھے دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے اللہ نے کان عطا کیے، بولنے کے لیے اللہ نے زبان عطا کی، سوچنے کے لیے اللہ نے دماغ عطا کیا، چلنے کے لیے اللہ نے پیر عطا کیے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے تجھے عطا کی، پھر بھی تو رب کی ناشکری کرتا ہے، پھر بھی رب کا شکر ادا نہیں کرتا، پھر بھی اللہ کے
سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کرتا۔ مجھے غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ساری کائنات میں اللہ نے تجھے چن کے سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے افضل بنایا، سب سے عرفہ بنایا، سب سے خوبصورت بنایا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے متعلق فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ رب العالمین نے چار قسمیں اٹھائی، چار قسمیں اٹھا کے اللہ نے انسانیت کا تذکرہ فرمایا، انسان کے حسن کو بیان فرمایا۔ حالانکہ انسان کا نقشہ اللہ نے پانی کے اوپر بنایا، اندھیرے کے اندر بنایا۔ دنیا کا کوئی آدمی پانی پہ نقشہ نہیں بنا سکتا، اندھیرے میں نقشہ نہیں بنا سکتا۔ ایک انجینئر نقشہ بنا رہا ہے، لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہوا، یہ نقشہ نہیں بن سکتا۔ پانی کے اوپر نقشہ نہیں بنا سکتا۔ میرے اللہ نے ایک نطفے سے تجھے بنایا، پانی کے قطرے سے تجھے بنایا، اس پہ اللہ نے نقشہ بنایا، اور پھر ایک اندھیرا نہیں، تین اندھیروں میں، رات کا اندھیرا ہے، پیٹ کا اندھیرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فی ظلمات ثلاث، تین اندھیرے کے اندر مخلوقوں فی بطون امہاتہم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ نے تین اندھیروں میں انسان کا نقشہ بنایا، اور بنایا بھی اللہ نے ایسے مانگ نہیں سکتا تھا، بغیر مانگنے کے اللہ نے اسے وجود عطا کیا۔ یہ مانگ نہیں سکتا تھا، بغیر مانگنے کے اللہ نے آنکھیں دی، بغیر مانگنے کے اللہ نے زبان دی، بغیر مانگنے کے اللہ نے ہاتھ دیے، بغیر مانگنے کے اللہ نے پاؤں دیے۔ یہ انسان بول نہیں سکتا تھا، بولنے کی اللہ نے طاقت عطا کی، دیکھ نہیں سکتا تھا، دیکھنے کی اللہ نے طاقت عطا کی، پکڑ نہیں سکتا تھا، پکڑنے کی اللہ نے طاقت عطا کی۔ اندھیرے میں جب اللہ نے نقشہ بنایا، چاہیے تو یہ تھا اس میں کوئی عیب ہوتا، اس کے اندر کوئی نقص ہوتا، اس کے اندر کوئی کمی ہوتی، لیکن اللہ نے قسمیں اٹھا کے چیلنج کے ساتھ ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، امن والے شہر مکہ المکرمہ کی قسم، چار قسمیں اٹھا کے اللہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو کائنات کے رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے ساری کائنات میں سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ پانی کے اوپر نقشہ بنا کے، اور پھر یہ نقشہ بھی اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں غور کر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ انسان غور کر، تجھے رب نے پیدا کیا ہے، اور وہ رب تیرا کریم ہے، الذی خلقک، جس رب نے تجھے بنایا، فسواک، برابر برابر بنایا، فعدلک، معتدل انداز میں بنایا۔ کہیں ایسا نہیں ایک ہاتھ بڑا بنا دیا ہو، ایک چھوٹا بنا دیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا بندہ کتنے بدصورت بنتا، ایک پاؤں بڑا ہوتا، ایک چھوٹا ہوتا، ایک ٹانگ بڑی ہوتی، ایک چھوٹی ہوتی، وہ کیسے چل سکتا، کیسے اپنی زندگی گزارتا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جو صورت جو شکل تیرے رب کو پسند تھی اللہ نے تجھے اس شکل صورت میں بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ اللہ رب العالمین نے تو ایک پانی کا قطرہ تھا، اس قطرے سے اللہ نے نطفہ بنایا، پھر اسے علقہ بنایا، پھر اسے مضغہ بنایا، پھر اللہ نے اسے گوشت بنایا، پھر ہڈیوں کے اوپر اسے چڑھایا۔ اس لیے
کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے کو اللہ رب العالمین نے اس کے جسم میں 360 جوڑ اللہ نے بنائے ہیں. جب صبح ہوتی ہے اس بندے کو چاہیے یہ ان 360 جوڑے کا شکریہ ادا کرے, صدقہ کیا کرے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سبحان اللہ کہے گا اس نے جوڑے کا صدقہ ادا کر دیا, الحمدللہ کہے گا اس نے صدقہ ادا کر دیا, اللہ اکبر کہے گا اس نے صدقہ ادا کر دیا, لا الہ الا اللہ کہے گا اس نے صدقہ ادا کر دیا. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا. جب یہ بندہ رات کو اپنے بستر پہ سونے لگے تو اس وقت آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری دعا سے بتائی ہے. یہ بندہ دعا کر کے سوئے اللہم بسمک اموت و احیا, اللہ میرا مرنے بھی تیرے نام کے ساتھ ہے, میرا جینا بھی تیرے نام کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. میری زندگی تیرے نام پر. اور جو بندہ رات کو باوضو سوئے گا, دعا پڑھ کے سوئے گا, سنت کے مطابق سوئے گا, آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رات کو اسے موت آ گئی قیامت کے دن اللہ اسے شہداء کی صف کے اندر اٹھائے گا, شہیدوں کی صف کے اندر جو اپنی جان میدان کے اندر دیتا ہے, قتل کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس عمل کرنے والوں کو بھی شہداء کی صف کے اندر کھڑا فرمائیں گے. ایک اللہ والا بادشاہ کے محل کے سامنے رات کو سردیوں کی رات اس نے گزاری, اور رات کو کبھی ایک طرف کروٹ بدلتا ہے کبھی دوسری طرف. صبح کو بادشاہ پوری رات میں اپنے محل کے اندر اس کا تماشا دیکھتا رہا کہ یہ کیسے وقت گزار رہا. صبح کو اس اللہ والے کو بادشاہ نے بلایا اور اسے کہا فقیر بتا تیری رات کیسے گزری. اس اللہ والے نے بڑا عجیب جواب دیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, رات کا کچھ حصہ آپ جیسا گزرا ہے اور کچھ حصہ رات کا آپ سے بھی اچھا گزرا. اب بادشاہ بڑا حیران ہوا. میں بادشاہ اپنے محل میں نرم اور گرم بستر پر اور یہ ٹھنڈی رات میں پوری رات اپنے کروٹیں بدلتا رہا, بے سکون رہا. اس کی رات میرے جیسے کیسے ہو گئی اور پھر مجھ سے بہتر کیسے ہو گئی. حیران ہو کر اس نے پوچھا فقیر بتا تیری رات میرے جیسے کیسے اور مجھ سے بہتر کیسے. اس اللہ والے نے کہا بادشاہ سلامت جب بندہ رات کو سوتا ہے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں بندے کو نیند آ جاتی ہے. رات کا یہ حصہ جس لمحے میں مجھے بھی نیند آ گئی آپ کو بھی نیند آ گئی, یہ میرا حصہ آپ جیسا گزرا ہے. اس لیے کہ نیند آنے کے بعد آپ کو بھی نہیں پتا کس جگہ پہ پڑا ہو, مجھے بھی نہیں پتا کس جگہ پہ پڑا ہو. آپ کا وہ وقت بھی آرام میں گزرا, میرا وہ وقت بھی آرام میں گزرا. اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں بندے کو نیند نہیں آتی, یہ میرا حصہ آپ سے بہتر گزرا. اس لیے کہ یہ میرا وقت اللہ کی یاد میں گزرا ہے, آپ کا یہ وقت غفلت کے اندر گزرا ہے. تو میری رات کا وہ وقت جس وقت میں مجھے بھی نیند نہیں آئی آپ کا بھی نیند نہیں آئی, رات کا یہ میرا وقت آپ سے بہتر گزرا ہے. اس لیے کہ میرا یہ وقت اللہ کی یاد میں گزرا ہے, آپ کا یہ وقت غفلت کے اندر گزرا ہے. اس لیے میرے یہ لمحات آپ کے لمحات سے بہتر ہے. تو خیر میں عرض کر رہا ہوں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طریقہ بتایا, دو بتائی. رات کو سوتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر, اللہ میرا مرنا بھی تیرے نام پر, میرا جینا بھی تیرے نام پر. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ بندہ رات کو سوتا ہے شیطان اس کے سر پہ آ کے 3 تیرے لگا دیتا ہے. اگر یہ بندہ صبح کو اٹھتا ہے اور دعا پڑے گا اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ رب العالمین کی یاد اس کے دل کے اندر آئے گی, دعا پڑھنا اس کا کام ہے, دلوں کو پھینک دینا
گی، وضو کرے گا دوسری گرہ کھل جائے گی، نماز ادا کرے گا تینوں گرہ کھل جائے گی، یہ دن نشاط میں گزارے گا، آسانی کے اندر گزارے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر یہ صبح کو پڑھا رہا نماز نہیں پڑھ سکا، پورے دن حسن کے اندر گزرے گا، پورے دن غفلت کے اندر گزرے گا۔ اس لیے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا ارشاد فرمائی، جب یہ صبح کو بیدار ہو سب سے پہلے اللہ کا نام لے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ موت نیند کی بہن ہے، موت نیند کی بہن ہے کہ کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے بندہ رات کو صحیح سلامت سویا، صبح کو اٹھ نہیں سکا، تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی، جب یہ صبح بیٹھ رہا ہے اسے چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور میں نے پھر بھی اسی اللہ کی عدالت میں جانا ہے، وہاں اللہ کے ہاں جمع ہونا ہے۔ ہر دن آکے جب رات ہوتی ہے سناٹا چھا جاتا ہے، ساری چیزیں ساری مخلوقات آرام کرتی ہیں، سکون ہو جاتا ہے، چہل پہل ختم ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ جب صبح شروع ہوتی ہے پھر دوبارہ چرند پرند بھی بیدار ہوئے، انسان بھی بیدار ہوئے، دوبارہ ایک ماحول شروع ہوتا ہے۔ یہ نقشہ ہے اس بات کا، اشارہ ہے اس بات کی طرف قیامت جب قائم ہوگی ساری کائنات پہ، جب زمین پہ زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ ایک وقت آنے والا ہے زمین پہ زلزلہ آئے گا، زمین اندر کو باہر کر دے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے زمین نکال کے باہر کر دے گی، اور پھر زمین بول میں ہوگی۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے بولنے کی طاقت صرف اللہ نے مجھے عطا کی ہے، سب انسان بولتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو اللہ پتھروں کو بھی بولنے کو طاقت دے سکتا ہے، درختوں کو بھی بولنے کو طاقت دے سکتا ہے، زمین کے ذرات کو بھی بولنے کو طاقت عطا کر سکتا ہے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے ہمارے یہ اعضاء، ہاتھ بھی بولیں گے، ہمارے کان بھی بولیں گے، آنکھیں بھی بولیں گی، پاؤں بھی بولیں گے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ زبان پر مہر لگا دیں گے، زبان بند کر دیں گے، اب ہاتھ کلام کر رہے، پاؤں بول رہے، آنکھیں بول رہے۔ اللہ اس بندے نے یہ عمل بھی کیا تھا، یہ نافرمانی بھی کی تھی، یہ بندہ کہے گا لما شہدتم علینا، میرے خلاف تم کیوں گواہی دے رہے؟ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شہدتم علینا۔ جب یہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے بندہ کہے گا تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ یہ کہے گا انطق اللہ الذی انطق کل شیء۔ آج ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس ذات نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس رب نے تجھے بولنے کی طاقت عطا کی تھی، زبان کو بولنے کی طاقت عطا کی تھی، اسی ذات نے آج ہمیں بولنے کی ہمت عطا کی۔ تو خیر میں نے عرض کیا ساری کائنات فنا ہو جائے گی، فنا ہو جانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، سارے کھڑے ہوں گے، میدان محشر ہوگا، اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگی، تو ہر صبح آ کر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے تم نے اللہ رب العالمین کی عدالت میں بھی جمع ہونا ہے۔ تو خیر بات لمبی ہو گئی، میں نے عرض کیا اللہ نے ایک بیماری کا تذکرہ فرمایا، بیماری انسانوں کو یہ ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وجہ کیا ہے یہ بیماری لگتی کیوں ہے؟
انہ علی ذالک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. یہ بیماری لگتی اس لیے ہے بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے. دنیا کی محبت کی وجہ سے بندہ ناشکرا بنتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بندہ کہے گا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بندہ شکر کا کلمہ نہیں پڑھتا. اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے جو بندہ نعمت کا شکر ادا کرے گا اللہ نعمت میں اضافہ فرمائیں گے. اگر نعمت کی ناقدری کرے گا ناشکری کرے گا پھر اللہ رب العالمین نعمت کو واپس لے گا. تو خیر اگر بندہ نعمت کی قدر دانی کرو شکریہ ادا کرو اللہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں. تو یہ نعمت اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں. اور کچھ بھی نہ ہو انسان کے جسم میں جو نعمتیں ہیں یہ کروڑوں سے زیادہ اللہ رب العالمین نے اس کے جسم کے اندر نعمتیں رکھی ہیں. قدر اس بندے سے پوچھئے جس کے پاس نظر نہیں ہے. وہ کہے گا میری پوری جائیداد لے لی جائے مجھے نگاہیں واپس کر دی جائے. میری پوری جائیداد لے لی جائے مجھے زبان واپس کر دی جائے. تو یہ اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی. پھر یہ بیماری اس بیماری کا علاج کیسے ہوگا؟ اگر بندہ ناشکرا بن گیا اب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ فرمایا افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور. بندہ موت کو یاد کرے پتہ کرے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے مجھے اٹھایا جائے گا اللہ کے ہاں کھڑا کیا جائے گا. اس وقت میں اللہ کے سامنے کیا جواب ہوگا؟ اگر یہ بندہ اپنی موت کو یاد کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس بیماری کو ختم فرما دیں گے. اللہ رب العالمین قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.